نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 24۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی مثال ایسی ہے، کماء، اس پانی کی طرح، انزلناہ من السماء، جس کو ہم نے اتارا ہے آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پر خلط ملط ہوا، رلا ملا نکلا اس سے سبزہ زمین کا، مما یأکل الناس والانعام، جنہیں کھاتے ہیں انسان اور مویشی، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین اپنی رونق پکڑ یہاں تک کہ زمین نے اپنی رونق پکڑ لی، وزینت، اور اس کی خوب زیبائش ہوئی، وظن اہلھا، اور خیال کیا زمین والوں نے، انہم قادرون علیہا، کہ وہ اس پر صاحب قدرت ہو چکے ہیں، آتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو آیا ہمارا حکم رات کو یا دن کو، فجعلناها حصیدا، پس بنایا ہم نے کٹا ہوا ڈھیر، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ گزشتہ کل اس کا وجود بھی نہیں تھا، کذالک نفصل الآیات، ہم اسی طرح کھول کر آیاتوں کو بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ آیات مذکورہ آیت نمبر 24 میں دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے وفائی کا ایک مثال بیان فرمایا اللہ تعالی نے۔ دنیا کی ظاہری زیب و زینت پر جو لوگ فخر کرتے ہیں، دنیا کو مقصود سمجھتے ہیں اور دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کی محبت میں غرقاب ہے، آخرت سے بے نیاز ہے، بے فکر ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی نے تنبیہ فرمائی کہ فانی دنیا کے فانی زیبائش پر فخر نہ کرو، آخرت کی فکر کرو۔ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت، آئی تھی چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ اللہ تعالی نے دنیا کی ایسی مثال بیان فرما دی، فرمایا کہ جیسے اللہ تعالی نے آسمان سے پانی برسایا بارش کی شکل میں، اور اس پانی کی وجہ سے مختلف قسم کے طرح طرح کے پودے اگے، سبزیاں نکلی، گھاس برآمد ہوئی زمین سے، اور ان پودوں کی وجہ سے زمین سرسبز و شاداب ہوئی، ہری بھری ہوئی، دیکھنے میں خوشنما نظر آنے لگی،
اور جن لوگوں کی زمینیں تھی وہ بھی بڑے خوش خرم تھے، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ بس اب تو فصل ہمارے قبضے قدرت میں ہے اور فصل بھی اچھی ہوگی۔ فیوچر مستقبل کے حوالے سے مختلف قسم کے خیالات اور فوائد اور ثمرات پر، اس کے نتائج پر بھی غور کرنے لگے۔ تدبیر کند بندہ تقدیر زنت خندہ، انسان عجیب قسم کے طرح طرح کے تدابیر کرتا ہے، سوچتا ہے، اور تقدیر اس پر ہنستا ہے، اور ان تدبیروں اور منصوبوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ یک دم اچانک اللہ کی طرف سے رات کو یا دن کو مصیبت آ گئی، بھائی وہ ڈیر بن گیا فصل باغ آپ کا۔ اب دیکھنے والا دیکھتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا گزشتہ کل اس جگہ پر کچھ بھی نہیں تھا۔ دنیا میں جو ہری بھری گھاس اور کھیتی کی حالت تھی، کل تک سب کچھ ٹھیک تھا، سب کچھ سرسبز و شاداب تھا، اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ مثال پوری دنیا کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، دنیا میں رہنے والوں کے لیے ایک مثال ہے۔ مثال حکومتوں کی بھی ہے، ارباب اقتدار کے لیے بھی مثال ہے، دنیا داروں، دولت مندوں، مالداروں کے لیے بھی مثال ہے کہ یہ جو برسر اقتدار ہوتے ہیں اور فرعونی لہجے میں بات کرتے ہیں، لیکن جب اقتدار چلا جائے اور پھر مر جائے، پھر زیر زمین دفن ہوتے ہیں، کیونکہ اقتدار کسی کا بھی مستحکم نہیں ہوتا، برقرار نہیں رہتا، مستقل نہیں رہتا۔ اقتدار بھی آنی جانی چیز ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے دنیا وہ بھی فانی ہے، وفا تو ہے نہیں اس میں، دنیا بھی عارضی ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی عارضی ہے، مستقل تو ہے نہیں۔ کتنی طاقتور قومیں، کتنے طاقتور خاندان ہیں جن کے آباء و اجداد حکمران تھے، لیکن آج وہ قومیں، وہ خاندان کچھ بھی نہیں ہے، غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کے کتنے بڑے بڑے تجارتی کمپنیاں تھے، کارخانے تھے، کاروبار سب تباہ ہو گئے، دنیا سے لوگ چلے گئے، سب زیر زمین ہے۔ کتنے بڑے بڑے سیاسی جماعتیں تھی، کتنے لوگوں کے کتنے بڑے بڑے باغات تھے، سارے اجڑ گئے، دنیا سے رخصت ہوئے وہ لوگ۔ ہر کمال راز والے، ہر کمال کے لیے ایک زوال ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، باقی نہیں ہے، دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا میں مستقل کسی نے نہیں رہنا ہے۔ ایک نہ ایک دن اس فانی دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، اور ہم نے اس فانی دنیا کو الوداع کہنا ہے۔ لہذا دنیاوی مال و دولت، آرائش، زیبائش یہ قابل فخر نہیں ہے، قابل اعتماد بھی نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت موت آ سکتا ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس مستقل طور پر رہنے کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور ہم میں سے کسی کو، کسی بھی ذی روح کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس فانی دنیا میں میری زندگی کتنی باقی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اب کب جانا ہے، یقین کرے خدا کی قسم یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔
لہذا حدیث میں ہے کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو کہ گویا آپ دنیا سے ناشنا ہے، یا مسافروں کی طرح رہو، اور واقعی دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ مسافر خانہ میں ایک مسافر کچھ وقت کے لیے ٹھہرتا ہے، پھر اگلی منزل کا سوچتا ہے، پھر اگلی منزل کی طرف جاتا ہے۔ لہذا دنیا میں ہمارا جو قیام ہے یہ قیام مستقل نہیں ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ عارضی ہے، یہ وقتی ہے، یہ فانی زندگی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک اگلی منزل کی طرف جانا ہے، اگلی منزل کی طرف ہم نے رخت سفر باندھنا ہے، دنیا سے عقبا کی طرف جانا ہے۔ آگے قبر ہے بھائی، حشر ہے، حساب کتاب ہے، محاسبہ ہے، مواخذہ ہے، جنت ہے، پل صراط ہے، دوزخ وغیرہ بہت سارے معاملات ہیں۔ اس حوالے سے دنیا جو ہے یہ آخرت کے لیے کھیتی باڑی ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، یہ قیامت کی تیاری کا موقع ہے۔ ابھی سے سوچ لو، وہ گرنا روز محشر میں میرے سوال کا تم سے جواب ہو کہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دنیا ہے، اپنی ضرورت کے تحت بقدر ضرورت عزت کے ساتھ جیے، اور لیکن اصل تیاری آخرت کی کرے۔ اور آخر میں فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم اسی طرح آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر رکھتے ہیں، اور وہی متفکر لوگ منتفع ہوتے ہیں۔ فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو متفکر رہتے ہیں آخرت کے بارے میں، مستفید وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جو لوگ آخرت سے بے فکر ہو کر، بے نیاز ہو کر مستیوں میں لگے رہتے ہیں، تو وہ اپنی عاقبت سے بے خبر ہے، اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ وہ اپنے آخرت اور آخرت کی کیفیت اور حالات جو ہے اور وہ خود خراب کرتے ہیں، خود تباہ کرتے ہیں، خود برباد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور دنیا میں بھی اسی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے۔ بے شک آپ کے پاس اقتدار ہو، مال ہو، دولت ہو، لیکن اس میں دین کے عنصر کو شامل کرے اور دین کو آپ مقدم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔